اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ۔ سیکنڈ ایئر کلاس 10 دسمبر 2020 اردو کا لیکچر شروع ہونے لگا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کر رہے تھے ہم۔ شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان، نظم کا عنوان حمد ہے۔ تو جن اشعار کی تشریح کرنی ہے وہ سامنے لکھے ہیں۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجت دلیل، ثبوت، کلام بات، پیغام، لیکن یہاں مراد ہے قرآن مجید۔ زمین کے بسنے والوں پر اس کی حجت ختم ہوئی کہ اس کا کلام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ مفہوم کیا ہے بیٹا؟ زمین کے بسنے والوں پر اس کی حجت ختم ہوئی کہ اس کا کلام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان اردو شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حمد گوئی کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی میں بھی طبع آزمائی کی اور اس میں اعلیٰ مقام پایا۔ انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تربیت اور ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا، تاکہ وہ انسان کی تربیت کریں، اس کا رخ اپنے خالق حقیقی کی طرف پھیریں، خدائے واحد کی طرف پھیریں۔ تمام انبیاء نے لوگوں کو یہی دعوت دی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارشاد ہے، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہوئے اور ان پر عنایت الہی کی بارشیں ہوئیں۔ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات نہ مانی وہ ناکام ہوئے اور ان پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول، ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، جہاں دین کو مکمل کرنے کی بشارت ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ اب اور کسی ہدایت والی کتاب کی گنجائش نہیں۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے رشد و ہدایت کا پیغام نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام سے 3 مرتبہ استفسار کیا، 3 مرتبہ سوال کیا کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا؟ 3 بار پوچھنے پر تمام حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں پہنچا دیا ہے۔ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگشت مبارک، اپنی انگلی مبارک بلند فرما کر
اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کے سامنے اس کی عملی تفسیر پیش کی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ ماہر القادری کا شعر ہے ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ قرآن انوار حق کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا نور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نور کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ رسالت کی اس روشنی سے یہ کائنات روشن و منور ہے۔ اب کفر و شرک کی تاریکیوں میں گھرے ہوئوں کے پاس اپنے وجود کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں، کوئی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے لیے گمراہ رہا کہ اس کے پاس ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ہر طرح سے تکمیل فرما دی اور اللہ کی دلیل قرآن مجید پر عمل کر کے اس کو تا قیامت لوگوں کے لیے مشعل راہ بنایا۔ اگلا شعر ہے ہمارا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ رہ رہ کر ٹھہر ٹھہر کر یعنی بار بار، نور روشنی یعنی ہدایت کا پیغام، پیغام الہی، ساتھ لمحہ یا گھڑی، تمام ہونا، مکمل ہو جانا، پورا ہو جانا۔ مفہوم ہے اس کا، کافر اپنی پھونکوں سے حق کی شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے مگر اللہ تعالیٰ کا نور اپنے مقررہ وقت پر پورا ہو کر رہا۔ تشریح طلب شعر میں مولانا ظفر علی خان نے قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 8 کی وضاحت کی ہے۔ یہ بورڈ پر میں نے لکھ دیا ہے بچوں، قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 8 کی وضاحت کی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، وہ کفار، وہ یعنی کفار، وہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں یعنی پھونکوں سے، پھونکے مارنا، پڑھ کر پھونکنا، جادو کرنا، اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ یہ بیٹا قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جس کو بیس بنایا ہے شاعر نے، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں یعنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ حق اور باطل کی مار کارائی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو حق کو نہیں مانتے، باطل کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ نہ تو خود ہدایت کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ خدا کی سچائی کا انکار کرنے والے جب اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہیں تو ان کے ظلم و جبر میں شدت آ جاتی ہے۔ اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے کافر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ دراصل کسی بھی نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ قطعی طور پر آسان نہیں ہوتی، اور وہ بھی خاص طور پر
کسی بگڑی ہوئی اور گمراہ قوم کو راہ راست پر لانا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریباً ناممکن ہوتا ہے، اور نئے دین کے مبلغ پر غم و الم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ عرب کا زمانہ جاہلیت، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کائنات کی بدترین بستی تھا۔ یہ ایسی جاہل، اجڑ اور وحشی قوم تھی جو تہذیب و تمدن سے بے بہرہ تھی۔ سلیقہ و شعور ان میں مفقود تھا، یعنی نام کو نہ تھا۔ تہذیبی، تمدنی، انسانی، معاشرتی اور اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج و غم ہوتا۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکبار ہو جاتے تھے۔ بقول شاعر، سلام ان پر جو امن و آتشی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امن و آتشی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ المختصر، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کی اصلاح کی ذمہ داری عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو دامن کو میں جمع کر کے دعوت حق دی تو پھر کیا تھا کہ دشمنی اور ظلم و ستم کا طوفان امڑ آیا۔ اپنے بیگانے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے۔ شیب ابی طالب، جس کا سن کر ہی روکنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے ہمراہ 3 برس تک محصور کر دیا گیا۔ سجدہ کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی جاتی تھی۔ طائف میں گمراہوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے یہ دعا نکل رہی ہے، اے اللہ، ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہ کی۔ دعا کن الفاظ میں کی، اے اللہ، ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ احد میں دندان اقدس شہید ہوئے، غزوہ احد میں، لیکن امت کو سلامتی کا پیام لافانی عطا فرما گئے۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تکالیف کے عوض اسلام اتنا پھیلا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ وہ جس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، آج اس لازوال اور ابد تک رہنے والے پیغمبر سے دنیا کی ایک ایک شے مستفید ہو رہی ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، رہے اس سے محروم آبی نخا کی، رہے اس سے محروم آبی نخا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ دراصل دین اسلام چراغ ہے جو ہواؤں، آندھیوں اور طوفانوں کی زد میں رہا۔ کفار دین اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہے تاکہ نور حق پھیل نہ سکے، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی نور الہی کو منہ سے پھونک مار کر بجھانا چاہتا ہو۔ دین اسلام کو جتنا دبایا گیا، اتنی ہی طاقت سے یہ ابھر کر سامنے آیا، اور آج تک کافر دین اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، جس میں وہ یقیناً ناکام و نامراد ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ ہماری حمد باری تعالیٰ مکمل ہوئی بمائے تشریح۔ آپ لوگوں نے غور سے اسے پڑھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ و رسولہ۔